بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اہدنا الصراط المستقیم۔ آج کا ہمارا سبق سورہ فاتحہ کی آیت اہدنا الصراط المستقیم کے حوالہ سے ہے۔ اللہ کریم ہمیں کما حق ہو دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ہم کو سیدھے راستے پر چلا، یہاں پر راستہ دکھانا، راستے پر پہنچانا، منزل تک پہنچانا، درجات بلند کرنا مراد ہے۔ اللہ کریم کی تمام نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ نعمت یہ ہے بندہ مومن کے لیے سیدھے راستے کی ہدایت ہے، اور اسی پر کاربند رہنے کے لیے اللہ کریم نے اپنے بندہ مومن کے لیے ہر رکعت کے اندر اس سے یہ دعا کرائی گئی ہے۔ سیدھا راستہ، اس کی پہچان کیا ہے؟ اولیاء کاملین کا راستہ ہے اور انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جو مقربین نے بارگاہ الہی ہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سے یہی ثابت ہوتا ہے، اور وہی راستہ صرف مذہب اہل سنت و جماعت کا راستہ ہے جس میں اولیاء اللہ گزرے ہیں، اب بھی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھے کہ ہدایت جو ہے بندہ مومن کو اپنی کوشش سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ کریم کے کرم اور اس کے فضل سے ملتی ہے۔ اس کا کرم، اس کا فضل شامل حال ہو تو بندہ مومن کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اور صراط مستقیم، جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تو اس میں مومن کا جو ذہن ہے آخرت کے پل صراط کی طرف بھی متوجہ ہو جاتا ہے۔ پل صراط کے متعلق احادیث میں یہ بات ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور شریعت پر استقامت بھی بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اسی طرح مفسرین فرماتے ہیں عامۃ المسلمین، عام مومن کے لیے صراط مستقیم کا معنی کیا ہے؟ فرمایا عام مومن کے لیے صراط مستقیم کا معنی یہ ہے کہ ہر حکم الہی کو ماننا، اس پر عمل کرنا، اور ہر اس کام سے رکنا جس کام سے اس کے رب نے اسے منع فرمایا ہے۔ یہ عام مومن کے لیے حکم ہے۔ اور خاص کے لیے کیا حکم ہے؟ جو خاص لوگ ہیں، جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں تو ان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں سیر اللہ کے بعد سیر فی اللہ عطا فرما، سیر اللہ کے بعد سیر فی اللہ عطا فرما، اور ہم پر اپنے جمال اور اپنے جلال کی صفات غیر متناہیہ منکشف کر دے۔ اور جب عوام الناس اہدنا الصراط المستقیم کہتی ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اے پروردگار، ہمیں اپنے تمام احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی طرح نمازی جب نماز میں یہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر تو وہ ہے، نماز تو وہ پڑھ رہا ہے، پھر بھی دوران نماز اس سے یہ دعا کروائی گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ محدثین فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، مجھ کو صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھ اور اس پر مجھے دوام عطا فرما، یعنی میں ہمیشہ اسی پر ہی رہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ واحد کا صیغہ کیوں نہیں بولا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب نمازی
تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرے گا تو ان میں سے کچھ ایسے بھی ہوں گے اللہ کے مقرب ہوں گے، اللہ کے مقبول ہوں گے، جن کے حق میں اللہ کریم دعا کو ضرور قبول فرمائے گا، اور یہ اس کے کرم میں عمیم سے بعید ہے کہ وہ بعد کے حق میں دعا کرے، بعد کے حق میں دعا کو قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس ربط کو بھی برقرار رکھا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی خاص ہم عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی خاص ہم مدد طلب کرتے ہیں، اور تو ہی ہمیں سیدھے راستے پر دوام عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ کریم ہمیں کما حق ہو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔